سادات کرام، سامعین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت بارگاہ امام عرش مقام میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کونین، دستگیر دارین، مغیث ملوین، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نیاز مندانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ درود پاک پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا ناز زمانے کو اس قیادت پر، رہے گا ناز زمانے کو اس قیادت پر، کرے گا فخر زمانہ تیری شجاعت پر، کرے گا فخر زمانہ تیری شجاعت پر، یزیدیت کو نہ دے گا پناہ وقت کبھی، یزیدیت کو نہ دے گا پناہ وقت کبھی، لہو حسین کا ہے مسند ہدایت پر، لہو حسین کا ہے
مسند ہدایت پر زندہ و جاوید سبت مصطفیٰ ہو کر رہا، زندہ و جاوید سبت مصطفیٰ ہو کر رہا، فاطمہ کا لال بے شک حق نما ہو کر رہا، فاطمہ کا لال بے شک حق نما ہو کر رہا، اور عزم باطل اٹھ کے ٹکرایا صداقت سے مگر، عزم باطل اٹھ کے ٹکرایا صداقت سے مگر، سرزمین کربلا پر فیصلہ ہو کر رہا، سرزمین کربلا پر فیصلہ ہو کر رہا۔ اور کیا کسی میں دم تھا جو لڑتا علی کے شیر سے؟ کیا کسی میں دم تھا جو لڑتا علی کے شیر سے؟ حق کو جو منظور تھا وہ فیصلہ ہو کر رہا، حق کو جو منظور تھا وہ فیصلہ ہو کر رہا۔ اور کیا ہوا؟ گر تھے 72 جانثاران حسین، کیا ہوا؟ گر تھے 72 جانثاران حسین، ان 72 کا ہر ایک ان پر فدا ہو کر رہا، ان 72 کا ہر ایک ان حق پر فدا ہو کر رہا، ان 72 کا ہر ایک ان پر فدا ہو کر رہا۔ اور اے رفیق اب زندگی اس ڈھنگ سے گزرے میری، اے رفیق اب زندگی اس ڈھنگ سے گزرے میری، حشر میں مجھ سے کہیں وہ تو میرا ہو کر رہا، حشر میں مجھ سے کہیں وہ تو میرا ہو کر رہا۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل ربانی سے وہ بتائید مخدوم سمنانی بابا فیضان مرشد پاک حضور شیخ الاسلام والمسلمین اشرفی الجیلانی ادامہ اللہ تعالی بالصحت والعافیہ، کلام مجید و فرقان حمید کی جس مبارک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی چھٹی شریف کی یہ محفل مبارک کل جس مضمون کو ہم نے نامکمل چھوڑا تھا، آج وہیں سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ ان روایات کو آپ کے سامنے پیش کریں جو گزشتہ سے پیوستہ ہو، مگر ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس کو آپ ہر بار سنتے آئے ہیں، بس صرف تازہ کرنے کے حساب سے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ امتحان لینے کی جتنے پرچے ہیں، یہ سمجھیے جتنے پیپر ہم جس کو بولتے ہیں،
امتحان کے جتنے پرچے ہیں یہاں اس کا ذکر فرمایا گیا قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے؟ من الخوف، کبھی خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تیسرا ہے مالوں کے نقصان سے، مال کا نقصان، اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا وَالْأَنفُسِ، چوتھا تمہاری جان سے، پھر ارشاد فرمایا گیا پانچواں وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑیوں کے نقصان سے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے محبوب، آپ ان صبر کرنے والے صابروں کو میری طرف سے بشارت سنا دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ اور بشارت کیا؟ خوشخبری۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے بشارت؟ دکھ آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے اور شور مچانے والے، واویلا کرنے والے، سینہ کو بھی کرنے والے، ناشکری کرنے والے یا برے الفاظ زبان سے کہنے والوں کے لیے نہیں۔ اے محبوب، آپ ان کو بشارت سنا دیجئے کہ جب ہم انہیں امتحان میں آزماتے ہیں تو وہ شور نہیں کرتے، وہ ہماری فریادیں دوسروں کے سامنے نہیں کرتے کہ ہم اس تکلیف میں ہیں، اس مصیبت میں ہیں، ہم پر یہ افتادہ پڑی ہے، ہم پر یہ بلا نازل ہو گئی ہے۔ وہ لوگوں کو فریادیں نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرتے، خدا کی دی ہوئی بلا پر، خدا کی بھیجی ہوئی آزمائش پر، رب کے اس امتحان پر جو رب اپنے اس بندے سے لے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وہ جو اپنی زبان سے ایسے وقت میں بھی شور نہیں کرتے، بلکہ وہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم جس رب کی طرف سے آئے ہیں اسی رب کی طرف ہمیں واپس پلٹ کے بھی جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوستو، یہ اتنا بڑا تریاق اعظم ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتنا بڑا حل ہے اور اتنا بڑا علاج ہے مشکلوں کا۔ ہر پریشانی کا مداوا اللہ نے اس میں رکھا ہے، ہر مشکل کا حل اس میں رکھا ہے۔ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ مشکل آتی ہے تو عام لوگوں پہ اور مشکل ہوتی، خاص لوگوں پہ اور مشکل ہوتی۔ مشکل وہی ہے، پریشانی وہی ہے۔ عامی کا بیٹا اگر کٹ جائے تو وہ بھی وہ بیٹا ہی ہے، کسی خاص کا بیٹا اگر کٹ جائے تو وہ بھی بیٹا ہی ہے۔ کسی عامی آدمی، عوام میں سے اور لوگوں میں سے اگر کسی کا گھر چھین لیا جائے وہ بھی گھر ہی ہے، اور کسی خاص کا گھر چھین لیا جائے، کسی عام کو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ بھی مصیبت ہے، اور کسی خاص کو اپنے وطن سے شہر بدر کر دیا جائے یہ بھی مصیبت ہی ہے۔
مگر عامی جو ہوتے ہیں وہ اپنی مصیبت کو بہت بڑی سمجھ کے واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، مگر جو مخصوص ہوتے ہیں، خدا کے محبوب ہوتے ہیں، جو خدا کے مقبول ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے یہ مصیبت ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کا بخشیدہ غم میرے لیے آرام ہے، آپ مجھے مصیبت بھیجتے رہیں اور ہم آپ کا تحفہ سمجھ کر اسے قبول کرتے رہیں۔ یہی تو بات ہے نا، یہی ایک بات ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آدمی جب کسی کی میت پہ روتا ہے، کچھ لوگ شور مچاتے ہیں، کچھ واویلا کرتے ہیں، کچھ سینہ کوبی کرتے ہیں، کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کون ایسا باپ ہے جو بیٹے کی موت پر غم نہ کرے؟ کوئی ایسا باپ جس کو بیٹے کی موت پر غم نہ ہو؟ ہر باپ کا سینہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بریا ہو جائے گا، جل جائے گا، آتش ہجر میں وہ روئے گا۔ مگر کچھ ایسے ہیں کہ جو روتے بھی ہیں، غم بھی کرتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو جب وہ واپس لیتا ہے تو روتے ہیں اس کے غم میں، مگر شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیا تھا آپ ہی نے نا، نعمت تو آپ ہی کی تھی، اور جب آپ لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں کس بات کا غم ہے؟ آپ کی ہر مرضی پر ہم راضی ہیں، آپ کی ہر رضا پر ہم راضی۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا، اس کے مقام کو کتنا بلند کرتا۔ اور یہی کارخانے قدرت کا دستور ہے کہ جس کا جتنا بڑا درجہ اس کا اتنا بڑا امتحان، جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان، جتنی بڑی اس کی آزمائش اللہ کے دربار میں اس کا اتنا بڑا درجہ ہوتا۔ آپ دیکھیں گے شہید ہونے والوں میں شہداء کتنے ہیں؟ بے حساب و بے شمار، کوئی حد ہے۔ خدا کی راہ میں رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کو بچانے یا پھیلانے کے لیے جو شہید ہوئے، ہمارے علاقوں میں اکثریت مزارات کی جو آپ کو نظر آتی ہے شہیدوں کی، یہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو جو دین ملا یوں ہی نہیں مل گیا۔ وہ آنے والے آئے، اپنے ساتھ دو چیز لے کے آئے، ایک خدا کی دی ہوئی جان اور دوسری رسول کا بھیجا ہوا ایمان۔ یہ لے کے آئے، جان رب کی بارگاہ میں خدا کے لیے قربان کر دیا، اور ایمان ہم گنہگاروں کے لیے ایمان جیسی نعمت لے کر کے وہ آئے، اور ہمارے باپ دادوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ یہ واقعی حقیقت ہے۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں زندگیاں گزاری، اور ان بزرگوں کی آپ جب اسٹوری آپ پڑھیں گے گجرات کی، ہمارے یہاں اکثریت ایسے مشائخ و بزرگان دین جلوہ افروز ہیں جن کے مزارات ہیں، اور وہ شہداء میں سے شہید ہیں۔ ان کا ایک ہی مشن ہوتا تھا، رات کو عبادت اور دن میں جہاد، ایک ہی مشن، خدا کی رضا کے لیے۔ تو شہداء کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، مگر شہیدوں میں امام حسین کا لقب شہید اعظم، شہید اعظم۔ اصحاب بھی شہید ہوئے،
تابعین بھی شہید ہوئے، اولیاء و صالحین بھی شہید ہوئے، مگر جو شہید اعظم امام حسین کا مقام ہے، ایسا مقام کسی کا ہم نے آج تک وہ ذکر نہیں سنا۔ آپ دیکھیے احد والے شہید، بدر والے شہید، خیبر والے شہید، خندق والے شہید، یہ یرموک والے یہ شہید، یہ سارے اصحاب رسول بھی شہید ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی تاریخیں ملتی ہیں مگر ان میں اکثریت ہیں جن کا دن منایا جاتا ہے، ان کا کبھی ان کی بارگاہ میں کبھی خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اہل ایمان انہیں یاد کرتے ہیں، مگر جیسا ذکر حسین شہید کربلا کا ہوتا ہے، جیسا تذکرہ کربلا والوں کا ہوتا ہے، جیسے جلسے امام حسین کے ہوتے ہیں، جو خراج عقیدت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کسی شہید کو وہ شہرت نہیں ملی جو شہرت ہمارے آقا امام حسین کو ملی۔ وہ شہرت کسی کو نہیں ملی۔ اس کے پیچھے ہمارے علماء اور اہل عشق و محبت یہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، اول تو یہ ہے کہ امتحان کے جتنے پرچے ہیں وہ سب کے سب امام حسین نے مکمل طور سے کامیابی کے ساتھ پر کر دیے۔ ساری امتحان کی ساری شرطیں امام حسین نے ادا کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ حقیقت میں حسین کی شہادت کے عوض اللہ نے ہمارے نبی کو درجہ شہادت پر فائز فرمایا ہے۔ یہ شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت۔ ایک وہ حدیث پاک الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اس کی ہمارے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو شہادت ہے، حضور فرماتے ہیں نا حسین مجھ سے میں حسین سے، تو حضور کی زندگی حسین کی زندگی سے، حسین کی زندگی رسول کی زندگی سے۔ فرماتے ہیں میرا اعجاز حسین کا اعجاز، میرا مقام حسین کا مقام، میرا درجہ حسین کا درجہ، میری فضیلت حسین کی فضیلت، اور حسین کی شہادت میری شہادت۔ تو یہ جو مقام ملا ہے امام حسین کو، اسی لیے سیدنا امام حسین کو ہر مقام میں آزمایا گیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سیدنا امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، یہ جو کہا جاتا ہے بڑی مجبوری میں، بہت شدت کے امتحانوں کے بعد سیدنا امام حسین شہید ہوئے، مجبور تھے، مجبور نہیں تھے۔ خدا کی عزت کی قسم، شہید کربلا کی وہ شان ہے کہ امام حسین علیہ السلام جن کے غلام اگر چاہیں تو انا ساگر کی انا کو توڑ کر کے ایک کاسے میں پورا ساگر سمیٹ لیں، جو انا ساگر کی انا کو ایک کاسے میں فنا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ بیٹا حسین کا، وہ بیٹا حسین کا۔ صدیوں کے بعد جب ان کی اولادوں کو یہ طاقت ہے تو کیا کسی میں دم تھا کہ وہ نہر فرات پر پہرا لگا کر کے اس پانی کو نہ آنے دیتا؟ میرے حسین کی یہ شان ہے، ارے جس کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں، جس کے لیے جنت سے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجے خانے نعمت لے کر، جس کی ماں کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے جائیں، جس حسین کے لیے جبرائیل آ کر کے ان کا جھولا جھلا جائے، اس حسین کے لیے کوئی دور نہیں ہے، اشارہ کرے اور نہر فرات قدموں میں بہنے لگے، اشارہ کرے نہر فرات قدموں میں بہنے لگے۔ مگر دوستو انہوں نے بھی نہیں کہا، اپنے لیے تو نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں مانگا، اپنے بچوں کے لیے، اے خدا میں تو صبر کر لوں گا، میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اس کا کیا ہوگا، اے خدا اسی تک پانی پہنچا دے۔ مگر دوستو
کوثر کے ان مالکوں نے، حوض کوثر کے ان ساقیوں نے وہاں بھی دعا نہیں کی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ آج تیری رضا اس میں ہے کہ حسین اپنے پیاسے بیٹے کو دیکھے اور یوں ہی تڑپتا دیکھے، اے رب جب تیری یہ رضا ہے تو تیرے نبی کا نواسا حسین بھی تیری اسی رضا پر راضی ہے، اسی رضا پر راضی ہے۔ دیکھیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی کہ انہوں نے دعا نہیں کی، مگر نبی بچپن ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں سرکار امام حسین جلوہ افروز ہیں، اور جبرائیل نے آ کر کے خبر دی اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے اس حسین کی بشارت تہنیت کے لیے آیا ہوں، مبارکباد دینے کے لیے، اور ساتھ ہی میں تعزیت کے لیے بھی آیا ہوں، ماتم پرسی کرنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا اے جبریل تہنیت کس بات کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو آپ بشارت دینے آئے ہیں، مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں، یہ تو سمجھ میں آیا، مگر یہ تعزیت کس بات کی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے اسی شہزادے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے امتی کربلا کے میدان میں شہید کریں گے۔ جب یہ بات حضور نے سنی تو کیا آپ جانتے ہیں وہ رسول جس رسول کی شان یہ ہے کہ خدا نے ساری خدائی جس نبی کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، خدا کی قدرتیں جس کی منتظر ہے کہ نبی کا اشارہ ہو چاند 2 ٹکڑے کر دیا جائے، رسول کا اشارہ ہو سورج پلٹا دیا جائے۔ یہ رسول جو بچپن میں اپنے گہوارے میں آرام فرمائے اور ہاتھ ہلے جدھر انگلی جائے ادھر ستارے گھومتے ہوئے نظر آئے، وہ رسول جس رسول کی بارگاہ میں اگر یہودی آ کر کے یہ کہے کہ اللہ کے رسول اگر میری آستین کا جانور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، رسول دیکھیں اور جانور بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جس کے ہجر اور فراق میں مسجد نبوی شریف میں ستون حنانہ رو پڑے، وہ رسول جس کے صرف اشارہ کرنے پر درخت اپنی جڑوں کے ساتھ اکھیڑ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، ایسا رسول کہ اگر زمین کو حکم دے تو سراقہ کو گھٹنوں تک پکڑ لے، ایسا رسول جس کی کوئی دعا کبھی خدا نے رد نہیں فرمائی، کوئی بولی کبھی نامنظور نہیں ہوئی، اس نبی کے سامنے ان کی جگر کے ٹکڑے، ان کے نور عین، ان کی شہزادی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس جگر کے ٹکڑے کا جگر پارا حسین، اس کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول حضور نے جب دعا فرمائی تو کیا دعا فرمائی؟ یہ کہا کہ الہ العالمین میرے اس بچے کو ظالموں سے بچا لینا، اس کو میدان کربلا کے امتحان سے بچا لینا، یہ نہیں عرض کیا الہ العالمین اس کو کٹنے سے بچانا، مرنے سے بچانا، بھوکے پیاسے رہنے سے بچانا، بلکہ رسول جب دعا کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے رب میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا میرے بیٹے حسین کی حفاظت فرما دے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول بھی جانتے ہیں کہ میرے دین کو جب خون کی ضرورت ہوگی تو میرا خاندان ہی اٹھے گا،
اور حسین کے خون سے ہی اس دین کی بقا ہے۔ کل ایک بات میں نے تشنا چھوڑی تھی، میرے شیخ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا، جب یزید تخت حکومت پہ بیٹھا تو اس نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر دیا، شریعت مطہرہ سے کھلواڑ کرنے لگا، شراب پینے والا، نمازوں کو کھلم کھلا چھوڑنے والا، بدکار، عیار، فاسق و فاجر، ایسا بندہ جب بیٹھا تخت حکومت پر ظالم، تو میں نے یہ عرض کیا تھا جب ظالم بیٹھے گا تو ظلم ہی کرے گا، جس کے پاس اقتدار ہے جب وہ بیٹھے گا تو اس نے دین کی بنیادوں کو جب ہلا دیا، اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا اٹھے کہ جو دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دے، کوئی ایسا اٹھے جو دین کی بنیادوں کو مستحکم کر دے، تو ایسے کی ضرورت تھی۔ اور ایسا کون ہوگا جس میں یہ ہمت ہو، جس میں یہ حوصلہ ہو، جو یہ ایسا عزم و ارادے کے ساتھ وہ کام کر دکھائے۔ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی ان بنیادوں کو اس نے کمزور کر دیا اور اسلام کے وجود کو جب اس نے بیمار کر دیا اور جب اسلام کو ضرورت ہی خون کی، تو بہت سارے اصحاب ہیں، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو کم سے کم 1.25 لاکھ تو صحابہ چھوڑ کے گئے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ۔ راوی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ مسلمان موجود تھے جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ساری دنیا میں۔ تو اتنے مسلمانوں کے بیچ میں صرف 72 اٹھے، صرف 72، سر ہتھیلی میں رکھ کر جو ساتھی ہوئے ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام۔ وہ 72 جو لاکھوں کی تعداد میں سے چن لیے گئے، اور ایسے چن لیے گئے کہ انہوں نے بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، بلکہ وہ حسین کے ساتھ ایسے رہے کہ اے آقا پہلے ہم گلا کٹائیں گے، جب تک ہم زندہ ہے حسین کو میدان میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ کیسے تھے اس کا ذکر انشاءاللہ میں آئندہ اگلی گفتگو میں کروں گا، مگر آج میں آپ کو صرف ایک اہم بات جو اس سلسلے کی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین شہید کربلا نے اس امتحان میں کوئی پسو پیش نہیں کیا، پیچھے نہیں پلٹ کے نہیں دیکھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم کو خدا نے اسی کام کے لیے بھیجا۔ جب یزید نے مدینہ شریف میں خط لکھ کر کے بیعت حسین کا مطالبہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے انکار فرمایا، دوسری بار پھر بلائے گئے، دوسری بار پھر انکار ہوا۔ ولید بن عقبہ نے اس حالت کو، امام حسین کے بیعت نہ کرنے کی اس بات کو یزید تک پہنچائی لکھ کر کے کہ یہاں یہ معاملہ ہے، تو اس نے خط لکھا۔ ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر ہے اس کو یہ پیغام پہنچایا یزید نے، پھر بلاؤ اور جب وہ آ جائیں تو ان کے سروں کو کاٹ کر دمشق بھیج دو۔ ولید بن عقبہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم اس کرسی کو چھوڑ سکتے ہیں مگر آل محمد کے گلوں پر تلوار نہیں پھیر سکتے۔ انہوں نے یہ پیغام امام حسین تک پہنچا دیا۔ کسی معتمد آدمی، بھروسے والے، بھروسہ مند آدمی کے ذریعے امام حسین تک خبر گئی کہ آپ کے تعلق سے یہ پیغام یزید پلید کی طرف سے آیا ہے۔ دوستو، ہم اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ کیا تھا، کیسا تھا، آپ نے کل سن لیا۔ جس کے ایمان کا ہر دور میں سوال پیدا ہوتا رہا، ہر
ہر زمانے میں جس کے ایمان کے تعلق سے لوگ پوچھتے رہے کہ کیا یزید مسلمان ہے کہ کافر، ہر زمانے میں پوچھا گیا. اس کا ایمان اتنا مخدوش تھا کہ کسی میں یہ جرات نہیں ہوئی. ہاں بعض یزیدی جو ہیں وہ کہہ دیتے وہ مسلمان تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور کچھ یزیدی خطبے میں بھی نام لے لیتے. مگر کل امت میں جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا. یزید باطل تھا. اور ایک بات اور بھی ہمارے حضرت اکثر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ اس کا جو ماننے والے لوگ ہیں جس زمانے میں جب بھی ہوں، اس زمانے میں اگر اب بھی ہو، جو لوگ اس کو مسلمان مانتے ہیں یا اس کو بڑا مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ اگر اس کے ماننے والے کو بھی یزیدی اگر کہہ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے اسے گالی دے دیا. ایسا ہوگا اس کا چہرہ جیسے اسے گالی دے دیا ہے. اور حسین کے ایمان کی شان یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اگر اس کو حسینی کہہ دیا جائے تو اس کا چہرہ خوشی اور مسرت سے کھل کے گلاب کی طرح ہو جائے گا. یہ شان ہے امام حسین کی. دونوں میں موازنہ برابری کیسی؟ ایک فاطمہ کا لال ہے، ایک رسول کے رسول کا نواسا ہے، اور ایک ہے خبیث جس کی طینت خباثت سے بھری ہوئی ہے، جو سراپا خدا ایک قدیر کی لعنتوں کا پیکر ہے. وہ ہے یزید ملعون. اس نے جب یہ پیغام بھیجا کہ قتل کر دیے جائیں تو امام نے مدینہ شریف کو چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا. آخری بات میں اس سلسلے کی عرض کروں گا کہ حضرت حسین نے جب مدینہ شریف چھوڑنے کا جب پروگرام بنایا کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ جان کو جب خطرہ ہو تو ہجرت بھی ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روضے کی عزت کی خاطر، ان کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے کہ جب ظالم یہاں ظلم کریں گے تو حضور کے روضے کی وہ بے حرمتی کریں گے، بے عزتی نہ کریں. اس لیے بھی ضروری تھا کہ مدینہ شریف کو آپ خیرباد فرمائیں. تو امام عرش مقام علیہ السلام نے روضہ رسول کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. آپ ذرا خیال کیجئے، یہیں سے اس آیے کریمہ کی تفسیر شروع ہوتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کھیتیاں یہی ہے، باغات یہی ہے، مکان یہی ہے، سارے اقربا یہی ہے، آمدنی کے جو بھی ذرائع ہوں گے وہ یہی ہے، اور سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، سب چھوڑ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، رسول کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. گنبد رسول، دربار رسول، روضہ رسول. اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہوں میں کہ ذرا بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہ خوش نصیب لوگ جو بارگاہ رسول میں حاضری دے کے آئے ہیں، جو حاجی ہیں، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جب وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پر، اور جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں وہ قدم رکھتے ہیں تو دل فوراً گواہی دیتا ہے کہ اب میری شفاعت اور میری بخشش یقینی ہو گئی. دل یہ گواہی دیتا، اور وہ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ میں آ گیا ہوں اس ٹکڑے میں جس ٹکڑے کو ہم جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں. جنت. وہ حاجی جب وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، کتنے دن کے لیے جاتے ہیں؟
کوئی 15 دن کے لیے، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 20 روز کے لیے، کوئی اس سے زیادہ کے لیے، کم سے کم مہینہ 2 مہینے کے لیے وہاں قیام کرتے ہوں، یا ہفتہ 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے قیام کرنے والے جب قیام کرتے ہیں تو وہاں جانے والا جو جاتا ہے وہ آنے ہی کے لیے جاتا ہے نا، آنے ہی کے لیے، وہاں سے پلٹے گا، وہاں سے آئے گا حضور کی برکتوں کو لے کر، حضور کی نعمتوں کو لے کر۔ مگر دوستو جب وہ وہاں سے پلٹتا ہے تو وہ اس کا مسکن نہیں ہے، وہ اس کا مکان نہیں ہے، وہ اس کا وطن نہیں ہے، وہاں اس کی ملکیت نہیں ہے، وہاں اس کا کچھ نہیں ہے۔ مگر جب وہ واپس آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں جب وہ آخری سلام عرض کرتا ہے، سچ بتاؤ اپنے دل سے یہ پوچھئے اور یہ سوال کیجئے کہ جب وہاں جائیں گے اور آخری سلام یہ عرض کریں گے، اے اللہ کے رسول آپ کا غلام آپ کو الوداعی سلام عرض کرتا، الوداعی سلام، اے مدینے کے تاجدار اب ہم جا رہے ہیں اور آپ واپس کب آئیں گے؟ جب آپ کا بلاوا ہوگا، آپ کی مرضی ہوگی، جب آپ کا حکم ہوگا۔ جب وہ آتے ہیں تو میں نے جانے والوں سے یہ سنا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب وہ الوداعی سلام کرتے ہیں۔ کوئی پتھر دل ہی ہوگا جو نہ رویا ہو وہاں سے آنے کے بعد۔ یہ تو یہاں سے جانے والوں کا حال ہے، ذرا ان سے پوچھئے جو وہیں کے رہنے والے، ان کے دلوں سے پوچھئے جن کی ولادت مدینہ شریف میں، جن کا بچپن مدینہ شریف میں، جن کی جوانی مدینہ شریف میں گزری، جن کے بابا مدینہ شریف میں رہے ہوں، جن کے نانا کا روضہ مدینہ میں ہے، اب وہ مدینۃ الرسول کو چھوڑنے کا فیصلہ کر کے مدینہ شریف کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ دوستو یہ حسین ہی کا کام تھا کہ جنہوں نے رسول کے روضے کو خدا کے دین کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا، خدا کا دین بچانے کے لیے۔ آخری بات اس سلسلے کی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو وہ تھے، ان کے معصوم شہزادے بھی دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے نکلے، مدینہ شریف کو خیر بات کہہ کے۔ ان کے شہزادے بھی جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، جب وہ واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ جانے کا جب انہوں نے ارادہ کیا ہے تو سارے اہل مدینہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں، اے سبط پیغمبر آپ مدینہ شریف چھوڑ کے نہ جائیں، آپ اس در پاک کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ صحابہ جمع ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کے نواسے آپ اس دربار کو نہ چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر دوستو انہیں معلوم تھا کہ مدینہ شریف چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے نانا نے جو بچپن میں مجھے فرمایا تھا وہ ہو کے ہی رہنے والا ہے، تو ارادہ کر لیا۔ اور پھر روضہ رسول پہ انہوں نے سلامی پیش کی، اور جب سلامی پیش کر کے وہ لپٹ گئے روضہ اطہر سے، روتے رہے۔ راوی کہتے ہیں روتے روتے آنکھ بند ہوئی تو اللہ کے رسول تشریف لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں تشریف لائے، سینے سے لگا لیا، سر اقدس کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد فرماتے ہیں میرے لال بے قرار مت ہو، بے چین مت ہو، تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو وہ بڑا عظیم مقصد ہے، سنو اس مقام پر اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں آؤں گا تیرے جذبے کو دیکھنے آؤں گا، تیرے ایثار کو دیکھنے آؤں گا، تیری قربانی کو دیکھنے آؤں گا، اور میں تیرے اس شہادت، ایثار، سخاوت اور تیری قربانی کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں فخر کروں گا کہ الہ العالمین جو دین تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے نوازا بھی ایسا دیا ہے جو دین کو بچانے والا نکلا۔ میں تمہاری قربانیوں کو خدا کے حضور میں پیش کروں گا۔
راوی فرماتے ہیں یہ روایتیں کثرت کے ساتھ آپ نے سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، صبر اور شکر کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قدم پر صبر عطا فرمائے، ہر منزل پر شکر عطا فرمائے، ہر مقام پر ثابت قدم رکھے، یہ رسول کی دعا ہے۔ ادھر آپ والدہ کے مزار پہ گئے، آپ کے بھائی امام حسن کے مزار پر آخری سلام پیش کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام کمال الدین فرماتے ہیں کہ جب ماں کے روضے پر، سیدہ کے روضے پر آپ نے سلامی پیش کیا، امی حضور آپ کا شہزادہ لوگوں کا ستایا ہوا اس مدینہ شریف کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ فرماتے اندر سے آواز آئی، میرے لال اللہ تعالیٰ تجھے صبر و ہمت و شجاعت کا مجسمہ بنا دے۔ تم نے مجھے سلام کہا ہے، میرے مظلوم شہید بیٹے تیری ماں بھی تجھے سلام فرماتی ہے۔ آپ سلام و کلام کے بعد اپنے مقدس آستانے پر، اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے جس واقعے کو امام جریر طبری نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ روایتیں آپ نے بہت سنی ہوگی اور غالباً یہ باتیں بھی آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ وہ اپنے شاعر کے حوالے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام جو ہم کو ملا ہے، یہ صرف آل محمد کی قربانیوں سے ملا ہے، یہ رسول کے گھرانے کی برکت سے ملا ہے۔ ہم جب تک رہیں تب تک آل رسول کے وفادار رہیں، یہ عہد کر لیں کہ ہم ہر آل رسول کی تعظیم کریں گے، ہم ہر آل رسول کو محبت سے دیکھیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ جب روضہ رسول سے پلٹے سلام کر کے، سب تیار ہیں، خاندان کے لوگ ہجرت کرنے کے لیے، رات کے وقت میں سب تیار ہیں، سارے صحابہ مدینہ شریف میں انصار مہاجرین سمجھا رہے ہیں، اے سبط پیغمبر آپ مکہ شریف تو جائیں مگر وہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ نہ کریں۔ سب مشورہ دے رہے ہیں یہاں رہ جائیں، اگر یہاں نہیں رہنا ہے تو مکہ شریف جائیں مگر مکہ کے علاوہ کہیں اور نہ جائیں، سب مشورہ دیتے ہیں۔ اور اسی اثناء میں امام اپنی سواری پر سوار ہوئے، گھوڑے پر مدینہ شریف سے نکلنے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ خاتون جنت کی شہزادی، امام علی علیہ السلام کی بیٹی، حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تشریف لائی اپنے گود میں معصوم علی اصغر کو لے کر کے۔ حضرت علی اصغر، بس یہ آخری بات میں آپ تک پہنچا دوں، علی اصغر گود میں، اور قافلہ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ اپنی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ اتنے میں ایک بڑی مصیبت و مشکل یہ تھی کہ حضرت شکینہ جو حضور کی شہزادی سیدہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور امام حسین علیہ السلام کی شہزادی تھی، حضرت سغرا، وہ سخت بیمار ہیں، بخار کا عالم ہے۔ امام حسین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب جائیں گے اور ہماری سغرا یہی رہے گی، چھوٹی سی شہزادی، بیماری کا عالم، اور دین کو بچانے کے لیے یہ دین کے تاجدار ادھر معصوموں کو لے کے نکلے ہیں، ادھر معصوموں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ اندر ہیں اپنے مقدس گھر میں، اپنے حجرے میں، اور ادھر یہ لوگ تیار ہیں جانے کے لیے۔ حضرت زینب کی آغوش میں حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی عمر غالباً 1 مہینہ یا 15 دن یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔
اس سے زیادہ نہیں، صرف 1.5 مہینہ یا 1 مہینے کی عمر ہے حضرت سیدنا امام علی اصغر کی۔ سیدہ صغرا نے اندر سے آواز دی، پھوپھی جان آخری بار مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی زیارت کر لینے دو، میں مل لوں اسے، شاید پھر کب ملاقات ہوگی خدا کی مشیت میں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب نے امام حسین سے اجازت لی، آپ سواری سے اتری، اور اترنے کے بعد حضرت علی اصغر کو جو 1 یا 1.5 مہینے کے ہیں ابھی، ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، یہ 1.5 مہینے کا معصوم فرزند امام علی اصغر لے کے گئی اندر حجرے میں۔ حضرت صغرا کی عمر غالباً 5 سال یا 4 سال کی بتائی جاتی، اتنی عمر ہے۔ ادھر وہ آواز دیتی ہے مجھے بھیا سے ملاؤ، اور ادھر حضرت زینب دوڑ کر کے اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنی بھتیجی سے ملوانے جاتی۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا اور بہن نے بھائی کو دیکھا تو دونوں فرط محبت سے رونے لگے، بلک کے رو رہے، ایک دوسرے کے ہاتھ ایک دوسرے کے گلے میں گردن میں انہوں نے لپٹا دیے اور یوں لپٹ گئے ہیں کہ اب دیر تک روتے رہے، مگر حضرت سیدہ زینب نے جب انہوں نے ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہا، امام نے ارشاد فرمایا زینب اب لاؤ، اب ہم اپنی سواری کو آگے بڑھائیں اور اپنی منزل کو ہم قطع کریں، یعنی آگے چلیں، اے زینب اب میرے اصغر کو اٹھا لاؤ۔ سیدہ زینب نے جب حضرت علی اصغر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑا اور حضرت صغرا سے جب چھڑایا تو راوی کہتے ہیں وہ زور لگاتی رہی مگر 1.5 مہینے کے معصوم کے آگے ان کا زور نہیں چلا۔ باہیں ہیں کہ باہیں ڈالے ہوئے حضرت سیدہ صغرا کو آپ نے اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کہ حضرت سیدہ زینب انہیں بہت زور طاقت کے ساتھ بھی چھڑا نہیں پائی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بھیا حضور، اے امام، یا حسین، یہ تو بڑی قوت سے اپنی بہن کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ چھوڑتے نہیں۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے ارشاد فرمایا اے عباس جائیے اور میرے فرزند کو اٹھا لائیے۔ سیدنا عباس تشریف لے گئے، انہوں نے اٹھایا اور پھر جب پکڑا کھینچا، دونوں ہاتھوں کو چھڑانا چاہا، نہیں چھوڑ رہے، طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ آپ یہاں کوئی یہ گمان نہ کرے، یہ خیال کوئی نہ کرے کہ 1 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا بچہ اتنا سوجھ بوجھ والا نہیں ہوتا یا ایسی طاقت والا نہیں ہوتا، یہ نہ سوچے۔ یہ وہ خاندان نہیں ہے جس کے بچے ناطاقتی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ خاندان ہے کہ اگر اس خاندان کے بعد اگر 400 سال کے بعد بھی کوئی بیٹا پیدا ہو تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوتا۔ یہ معمولی خاندان نہیں ہے، یہ خاندان دستگیروں کا خاندان ہے، یہ خاندان روشن ضمیروں کا خاندان ہے، یہ خاندان عظمت و عزت والوں کا خاندان ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب یہ بات عرض کی حضور یہ تو حضرت عباس سے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سرکار نے علی اکبر کو بھیجا جائیے اور اپنے بھائی کو اٹھا لائیے۔ حضرت علی اکبر گئے، بسط کوشش و جستجو، یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی ابا حضور یہ تو کسی حالت میں نہیں چھوڑتے۔ ایک معصوم کے آگے آج سب کی قوت و طاقتیں جواب دے گئی، ایک معصوم کی طاقت سب پہ بھاری ہے۔ جب یہ خبر باہر پہنچی حسین کے چہرے کی حالت بدل گئی،
رنگ متغیر ہو گیا، ایک کیفیت طاری ہوئی، اور سیدنا امام عرش مقام اپنی سواری سے نیچے اترے اور پھر وہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بھائی بہن بلک بلک کے رو رہے ہیں، یعنی انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ ملاقات آخری ملاقات ہے۔ حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بلک بلک کے روتے ہیں۔ میرے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امام حسین اپنے لبوں کو حضرت علی اصغر کے کانوں کے قریب لے گئے، اور لے جانے کے بعد کچھ کان میں کہا۔ علی اصغر نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ جب دونوں ہاتھ چھوڑ دیے پھر روتے ہوئے اپنی سواری پر تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے اپنے کارواں کو آگے بڑھایا۔ ایک منزل پر قیام ہوا، خیمے ڈالے گئے اور اس منزل پر رکے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو سیدنا شہزادی رسول حضرت فاطمہ کی نور عین ہے، بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں حضرت امام حسین کے ساتھ، اور فرماتی ہے اے بھائی جان، وہ راز تو ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو پایا جو وہاں ہوا تھا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا وہ جب آپ کا شہزادہ علی اصغر کسی سے ہاتھ کو چھوڑتا نہیں تھا، اور بڑے بڑے طاقت والوں نے زور آزمائی کی، میں نے بڑی ہمت دکھائی، ہمارے بھائی حضرت عباس نے بڑی ہمت دکھائی، علی اکبر کی قوت سے بھی یہ نہیں اس لیے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ وہ کون سی آیت یا کون سا وظیفہ تھا جس کو پڑھ کر تم نے اصغر کے کان میں پھونکا تھا اور اصغر نے اسی وقت ہاتھ چھوڑ دیے تھے؟ آقا حسین رونے لگے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا اے بہن، نہ کوئی وہ وظیفہ ہے نہ کوئی وہ آیت تھی، بلکہ میں نے تو صرف ایک بات کہی تھی جس کو میرے اصغر نے مان لیا تھا۔ ایک بات کہی تھی، کہا بھیا وہ کون سی بات ہے؟ ارشاد فرمایا اے میری بہن، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اے اصغر، تجھے اپنی بہن سہرا سے اتنی محبت ہے اور تو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر مجھے یہ بتا دے کہ یہ تو یہی رہ جائے گا، اور اگر چاہے تو ہم یہی رکھ دیں، مگر مجھے یہ بتا تیرے حصے کا تیر جو کربلا میں چلنے والا ہے اس کو کون اپنے سینے پہ اٹھائے گا؟ اپنے حصے کا تیر تم کس میں دو گے؟ تو میرے بیٹے اصغر نے اپنی شہادت کو دونوں ہاتھ چھوڑ کر کے اعلان کیا کہ بابا حضور، اگر میرے حصے کا بھی تیر ہے تو اصغر بھی اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے۔ یہ خاندان مصطفیٰ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خدائے قدیر کی دین کو بچانے کے لیے، اس ترویج و ارشاد کے لیے معصوم سے لے کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام تک سب نے صبر و رضا کا پیکر بن کر خدا کے لیے ہجرت کی اور خدا کے لیے شہادت کو قبول کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت و علیہ رسالت السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے
دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے عرش منزل، لامکان کے شمع محفل، شکل پروانہ ہوں بسمل، لو خبر بے چین ہے دل، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا امام حضرت اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک، یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی وآلہ اجمعین۔ اے خالق ہر بلند بستی، ششتی سطح بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، ہے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں ہمارے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ۔ الحمدللہ الذی قال فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔